نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کے اما بعد. بھائی دوستو، آپ بہت سمجھدار ہیں اور سمجھداروں کے لیے جو باتیں اس وقت ہوئی ہیں بہت کافی ہے. دیکھیے، کرنے سے تعلق ہے اس کا، اور یہ ہماری ضرورت ہے. ہماری دنیا کی حفاظت کا راستہ یہ ہے. پوری بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اس مسلمان کو اللہ نے دنیا میں عزت کب دی، اسے حکومت دی گئی. دنیا پر، پوری دنیا پر اس مسلمان نے صدیوں تک حکومت کی ہے. اور یہ حکومت کب ملی تھی؟ جب یہ مسلمان اپنی ذمہ داری کو پورے کیے ہوئے تھا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی کو لے کر چلا دنیا میں. اور پھر یہی حکومت اس کے ہاتھ سے گئی. کب گئی؟ جب اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ چھوڑا اور اپنی خواہشات اور جی کی چاہتوں کو پورا کرنا شروع کیا. تو یہی حکومت اس کے ہاتھ سے گئی ہے. ہاں، یہ ہم لوگ جب پہلے یہاں پر آئے اور موزمبک گئے تو موزمبک جانے کے بعد ہم کو ایک نے بتایا کہ اس ملک کا اصل نام موسیٰ بیگ ہے. اس کا جو بادشاہ اور اس کا جو ذمہ دار تھا اس کا نام موسیٰ بیگ تھا. ہاں، پھر وہ ہاتھ سے گیا، موسیٰ بیگ موزمبک ہو گیا اور وہاں پر مسلمان کی تعداد کم ہو گئی. ہاں، ایمان والوں کا ایمان گیا. اس لیے آپ وجہ سے میری گزارش ہے، اس دنیا کی فراہ ہونے سے خوش نہ ہو جاؤ. دنیا تو آتی ہے جاتی ہے، لیکن اس دنیا کا نشہ ہمارے اوپر، ہماری اولاد پر نہیں آنا چاہیے. یہ پوری بات سمجھا چکے. زندگی میں سادگی آئے، زندگی میں سنت والی زندگی آئے، اور یہ آنے کے لیے محنت لگتی ہے. اللہ نے اس دور میں اس محنت کو امت پہ زندہ اسی لیے کیا ہے کہ اللہ پھر دوبارہ اس امت کو ذلت سے نکال کے عزت کی زندگی دینا چاہتا ہے. ہاں، ہم نے اپنا بہت کچھ گمایا ہے اور گما رہے ہیں. ہم لوگ اپنا بہت کچھ گما رہے ہیں اور گما چکے ہیں، اور ہم اتنے ذلیل ہو چکے ہیں کہ ایسی قوموں کے حوالے ہوئے ہیں جو کتوں کو اپنا امام بنا رہی ہے. ان کے حوالے ہوئے ہم. ذلت کی انتہا ہو چکی ہے. آنکھیں کھولو، اس مدوشی میں نہ جاؤ، اپنی صلاحیت کو اس عظیم محنت میں لگاؤ. اس عظیم محنت کی تاثیر آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس محنت کو کسی ملک کے مسلمانوں نے سینے سے لگایا اور اس محنت کو چالو کیا تو ان کے گھروں میں جو بے دینی ان ملکوں کے میں جانے کے بعد آئی تھی، وہ بے دینی خدا نے دور کر کے ان کے گھروں میں دینداری کی فضا خدا نے قائم کی ہے. آج بھی ہے. اس محنت کی تاثیر ہی ہے. یہ تمہارے ملک میں جو دین ابھی دکھ رہا ہے وہ کس بنیاد پر دکھ رہا ہے؟ تمہارے اگلوں نے اس محنت میں اپنی جان اور مال کو کھپایا ہے، محنت کو زندہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے اس ملک میں ہمارے پاس جو دین ہے اس کے نتیجے میں اس محنت کو، یہ نہیں محنت ساری چھے ہمیں کام کریے چھے جماعتی نصرت کریے، یہ نہیں ہے میرے دوستوں. محنت کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اور اس محنت کو جو ترتیب سے بتایا جا رہا ہے اس ترتیب سے اپنے گھروں میں داخل کرو. ایک ایک فرد کی زندگی میں یہ اعمال زندہ ہوں. ہماری نمازوں کا اہتمام، ہمارے گھر میں کوئی بے نماز نہ ہو. ہاں، تمہارے جوان بچے نماز چھوڑنے مناسب نہیں ہے. اس کے لیے بہت رونے کی ضرورت ہے. کوئی بے نمازی نہیں رہنا چاہیے. صبح شام کی تسبیح کے بغیر زندگی نہیں گزرنی چاہیے. یہ اعمال ہیں جن اعمال سے ہمارے دل کی دنیا بدلے گی اور ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت اور تعلق پیدا ہوگا، جس کی بنیاد پر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا. قرآن کی تلاوت،
تمہارے گھر گھر میں حافظ ہو گئے، تمہارے گھروں میں حافظ قرآن ہو گئے، لیکن اب ان بچوں کو حافظ بنانے کا کافی نہیں ہے. یہ بچے تلاوت قرآن کریں، ان بچوں کی زندگی میں قرآن والی زندگی آئے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. علماء ہو گئے الحمدللہ. اب علماء جب بن گئے تو علماء سے فائدہ اٹھاؤ، اپنا دین سیکھو، اپنی ضرورت کا دین سیکھو. مولانا نے فرمایا کہ بھائی دین سیکھو، جو تمہارا فارغ وقت ہے اس کو دعوت میں لگاؤ، اس کو سیکھنے سکھانے میں لگاؤ، ذکر و عبادت میں لگاؤ. اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کو زندہ کرو. گھر کا ایک ایک بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، گھر کی عورتیں تلاوت کر رہی ہوں، ان اعمال کو زندہ کیا جائے. نبی کی سنتوں کو سیکھو. اگر حق پر نہیں آؤ گے تو ناحق پر جاؤ گے، سیدھی بات ہے. حق کو زندگی میں لانے کا فکر نہیں کرو گے تو میرے دوستو ناحق تمہاری زندگی میں آئے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور جتنا ہماری زندگی میں ناحق آئے گا، حضور کی زندگی کے خلاف کے طریقے آئیں گے، اتنا ہم میرے دوستو زوال کی طرف جائیں گے. ہماری آئندہ کی نسلوں کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہمیں. ہاں، اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور آپ کو سنائی گئی ہے، اس کو دل میں لو، اور ہر آدمی اس کو پابندی سے اپنی ذات سے شروع کرے اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد پر محنت کرے کہ وہ اس محنت کی ترتیب پر اپنے آپ کو لائے اور پیار محبت سے سمجھا کر بجا کر. تمہاری فیکٹریوں میں جو مسلمان ہے ان مسلمانوں کی ذمہ داری بھی تم پر ہے. ان سے صرف اپنی دنیا کمانے کے چکر میں نہ پڑو. ہاں، وہ تمہارے یہاں کام کر رہے، تمہارا فکر یہ ہو کہ ہماری فیکٹری کا کوئی مسلمان بے نمازی نہ ہو، وہ اپنی دین کو سیکھ رہا ہو. اس کے حضرت دور صحابہ میں، صحابہ کے گھروں میں جو ان کے غلام تھے، انہوں نے اپنے غلاموں کو محدث بنایا، پڑھایا. ہاں، اس لیے بھائیو آپ حضرت سے گزارش ہے، سمجھدار لوگ ہو، تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سمجھ کے بے سمجھ بن جاؤ تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے. اللہ کا شکر ہے سارا سال سے محنت ہو رہی ہے، اور محنت تم نے تو آپ حضرات نے محنت کو سمجھا ہے، لیکن اس محنت کو اپنا کام بناؤ کہ میری ضرورت ہے، مجھے اس درجے پر پہنچنا ہے. میری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنت زندگی آئے، میرا جذبہ وہ بنے جو مسلمان کا اور حضور کا امتی کا ہوتا ہے. اس دنیا کمینہ کے پیچھے آدمی اپنی زندگی کو برباد نہ کرے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کہا جا رہا ہے فارغ وقت میں، تعلیم میں، ذکر میں، تلاوت میں، مسجد والے بنو، مسجد والے بنو، مسجد والے. ہاں، مسجد کے اعمال میں اپنا اور یہی مسجد کے اعمال اپنے گھر میں لے جاؤ. ہاں، ہماری مسجدیں اللہ کے نبی کی مسجد کے تابع ہے کہ جو اعمال وہاں ہوتے ہیں تو وہ اعمال ہمارے وسیع ہونے چاہیے، اور ہمیں اس اعمال میں لگنا چاہیے، اور پھر یہی اعمال ہمارے مسجد سے ہمارے گھر میں جانا چاہیے. نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، سنت والی زندگی ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربانی دینے کے حوصلے جذبات ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارا گھر مسلمان کا گھر بناؤ. کہ مسلمان کا گھر کیا ہے؟ کہ اس گھر میں اللہ کے حکام والی زندگی ہوتی ہے، نبی والی سادہ زندگی ہوتی ہے، جس میں غریب پروری، یتیم پروری، بیوہ پروری ہوتی ہے. نبی والی زندگی دنیا میں زندہ کرنے کے جذبے اور حوصلے ہوتے ہیں. ہاں، اس کو کرو. اس کی برکتیں تمہاری 7 پیڑھیاں اللہ ان کی حفاظت کرے گا اگر دین پر آؤ گے. 7 پیڑھیوں تک اگر دین کے لیے فکر نہیں کی تو میرے دوستوں کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے، چند دنوں کے لیے ذرا امن و امان کی فضا رہتی ہے تو آدمی پھر ذرا حالات خدا بدلتا ہے کہ تو پھر چوکنا ہوتا ہے. ہاں، آدمی اپنے آپ کو چوکن نہ کرے. یہ محنت کو اللہ نے دی ہے، اس محنت کو اپنے سینے سے لگاؤ، ٹال مٹول مت کرو.
ہنسی مذاق میں مت اڑاؤ تشکیل کو. ہاں، اور ہماری دعوت کے کام کرنے والوں سے ہماری گزارش ہے وہ تشکیل کو ہنسی مذاق نہ بنائیں، سنجیدگی سے بات کرو. اپنے سوچ ساتھی دوستوں کو تشکیل میں سنجیدگی باتیں رکھو، ہنسی مذاق میں نہیں. اور اپنے بھائیوں کو سمجھا مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرا تیرا کیا ہوگا، لہذا اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ، اللہ کی راہ میں نکلو. ہاں، آپ اس کی کوشش کریں اور آپ لوگ کو طے کرو کہ ہمارا اس لساکا اور ہمارے زامبیا میں اللہ نے سالہ سال سے محنت کو زندہ کیا ہے. اب ہمارے بزرگوں کی تو آپ سے بڑی امیدیں ہیں کہ یہ زامبیا، یہ ملک، یہ ساؤتھ افریقہ، یہ تو پورے افریقہ بر اعظم کو سنبھالتے ہوئے پوری دنیا میں یہ جا سکتے ہیں اور ان کو اللہ نے سہولتیں دے رکھی ہیں. تمہارے پاس سہولتیں ہیں، تمہارے پاس دنیا کے ملکوں میں جانے کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہیں. اپنے آپ کو اس میں لگاؤ، اپنے بچوں کو لے کے بیٹھو، مشورے کرو گھر میں کہ بیٹا ہماری ذمہ داری ہے، امت کے یہ حالات ہیں اور دنیا کے ملکوں میں جانے کے تقاضے ہیں، ہمیں ترتیب بنانی چاہیے. ہاں، اور اپنی فیکٹریوں میں تعلیم زندہ کرنے کی کوشش کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی جگہ بناؤ. پڑوس کے ملک میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہاں، وہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے تاجر ہیں. مجھے ایک مطلب کہتے ہیں کہ حاجی عبدالوہاب کے پاس میں گیا، کام سے جڑے ہوئے تھے، تو حاجی صاحب نے کہا ارے کچھ کرتا نہیں، خواہ بیکار. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب میں کیا کروں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو پھر حاجی صاحب نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے فیکٹری میں جو 5000 تیرے کام کرنے والے ایک بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے وعدہ کیا انشاءاللہ میں کوشش کر کے اس کو یہ کروں گا. تو اس نے تبدیل سوچا کیا کرنا، تو اپنے 5000 جو مزدور تھے ان 5000 مزدور کی 15 آدمی کی جماعت بنائی، گروپ، اور 15 آدمی پر ایک ذمہ دار بنایا کام کے حساب سے. اور پھر آپس میں مشورہ کیا، تعلیم زندہ کرو، تعلیم شروع کرو. اور یہ کہ بھائی ہماری قانون بنا کے نہیں کہ بھائی نماز دے پڑھو تو نکال دوں گا. اچھا، کمال کی بات وہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے کارخانے میں، فیکٹری میں، میری فیکٹری میں کوئی دعوت کے کام کا کرنے والے میں نہیں لیا، دعوت میں جو نہیں لگا اس کو میں نے لیا ہے. میری فیکٹری میں ایسے لوگ ہیں اور پھر اس میں محنت ہوئی تو چند اچھا، وہ ہر 15 پر ایک ذمہ دار بنایا تھا، اسی سے وہ پوچھتے رہے کہ آپ کیا حال ہے تمہارے ساتھیوں کی، اور ان سے کارگزاری سنیں. تو میں 2 سال میں فیکٹری میں کوئی بے نمازی نہیں رہا. وہ 15 آدمی کی حالت وہ لیتا تھا کہ گھر میں کسی نے پوچھا فجر کی نماز تو گھر کے پڑھی نہیں پڑھی، کیا پتا چلے کہ وہ ان کا 15 آدمیوں کا ذمہ دار، وہ پورے تفقد کرتا ہے کہ فجر کی نماز تمہاری ہو رہی نہیں ہو رہی، پیار محبت سے. تو 2-3 سال کے بعد جب میں دوستو حاجی صاحب سے کہا کہ الحمدللہ میرے یہاں میرے تمام نوکر 5 وقت کی نماز اور تعلیم ہو رہی ہے. پھر حاجی صاحب نے فکر کہا اور کرو آگے، اور کیا کروں؟ تو کہ تمہاری فیکٹری کا کوئی نوکر جھوٹ نہ بولے. اب یہ جو تھے وہ سوچ کے اس پر عمل کرنا میری مشکل ہے، کاروبار ہے، کاروبار میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس کی کوشش کروں گا. پھر اپنے تمام یہ جو 15 آدمی کی جماعتیں ان کے ذمہ داروں کو بلایا کہ تم اپنے ماتحری میں جو کام کر رہے ہیں ان کو بٹھا کے سمجھا دو کہ تم کارخانے میں دیر سے آؤ تو دیر سے آنا کہو، جھوٹ مت بولنا. کارخانے میں آ کر تمہیں ہم کچھ کریں گے نہیں، انشاءاللہ سچائی کے ساتھ رہنا، جو تم سے ہو جائے
اس کو کہہ دینا. یہ بات سمجھائی سب کو. تو آہستہ آہستہ وہ جو بناوٹ کیا کرتے تھے وہ بناوٹ کرنا چھوڑ دیے, سب سچائی پر آنا شروع ہو گئے. پھر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے طے کیا کہ اب اپنے کارخانے میں محنت مزدوری کرنے والوں کو انشاءاللہ ان کو عمرے میں بھیجنا ہے. تو 15 آدمی میں سے ہر جماعت سے کہا تمہاری جماعت میں سے ایک آدمی عمرے کے لیے تم مشورے طے کرو. تو ان کو ہم نے عمرے میں بھیجنا شروع کیا. تو ایک چیز کرنے سے ہوتی ہے. اب یہ کہ ہم اپنے کاریگروں کو ان سے کام لیتے رہیں اور ان کی آخرت کی فکر نہ کریں, ان کے دین کی فکر نہ کریں, تو میرے دوستوں کلکم رائن, قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, اپنی فیکٹریوں میں, اپنے کارخانوں میں, اپنی دکانوں میں جو مسلمان تمہارے مزدور ہیں ان کو پیار محبت, دیکھو پیار محبت, شیٹ بن کے مت رہنا ان کے ساتھ, سیٹ بن کے نہ رہو. وہ بھی حضور کا امتی ہے, میں بھی حضور کا امتی ہوں. وہ بھی اللہ کا بندہ ہے, میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ان کے ساتھ جیسے کہ تواضع, عاجزی, چھوٹے بن کر رہو گے تو تمہاری بات چلے گی. اور اگر میں ادھر ڈکٹیٹر بن کے چلو گے تمہاری بات کوئی نہیں لے گا. ہاں, اس لیے میرے بھائی بڑا سے گزارش ہے, ایک فضا بناؤ کہ ہمارے اس دوسرا میں اور ہمارے اس ملک میں ایسی محنت ہو جائے کہ ہمارے تمام ایمان والوں میں اللہ کے دین کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے دین کی محنت. اور تمہارے یہاں سے جماعتیں بر اعظم کے کسی ملک کو مت چھوڑو, ہر ملک میں جماعت بھیجو اور ہر ملک میں محنت کرو اور انہیں محنت پہ کھڑا کرو. بہت بڑا کام کر سکتے ہیں آپ. آپ اپنے ان پاسپورٹ والے پاسپورٹ پر آپ یورپ میں جا سکتے ہیں, آپ دنیا کے اور ملکوں میں جا سکتے ہیں. ہم لوگ تو ہمارے لیے میرے دوستوں ویزوں کا ہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. ہاں, زامبیا سے پہلی جماعت چائنا گئی تھی, ان کے لیے آسانی تھی. حضرت نے جب یہ کہا حاجی احمد مومنی سے کہ بھائی چائنا کے لیے جماعت بھیجنی ہے, کیا کرنا, تو حضرت حاجی احمد نے حضرت سے کہا حضرت آپ کہے تو ہم بنائیں گے چائنا کی جماعت. اور ایک ابھی موقع ہے, وہاں پر کوئی تاجروں کا گئی تھا, کیا کہتے اس کو, تاجروں کو جمع کر کے سب کہتے ہیں ایگزیبیشن, تاجروں کا ایگزیبیشن ہے. اور اس میں ہمارے لیے جانے کے لیے آسانی ہے. آپ کہتے ہم جماعت بنائیں, کہا بناؤ. وہاں جا کر تم کچھ نہیں کر سکتے, تو وہاں جا کے کم سے کم اذان کہہ کے نماز پڑھ کے آئیے, لیکن جاؤ, جانے کا موقع ہے چلے جاؤ. تو باقاعدہ ان لوگوں نے جماعت بنائی اور جماعت یہاں سے انڈیا گئی, مرکز پر حضرت کے پاس رہی, وہاں سے ہدایت لی اور وہاں سے جا کر گئی چائنا. اور چائنا جا کر اس ماحول میں جو کچھ کر سکے وہ کیا انہوں نے, نماز اور اپنی اذان کہہ کر پھر آئے. تو حضرت کا بہت بڑا کام کر کے تم آ گئے. چائنا میں محنت کے خدا نے دروازے کھولے, تو چائنا میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آپ حضرت کو بہت کچھ کرنے کے خدا نے موقع دیے ہیں. ان موقعوں کو ہاتھ سے مت جانے دو. تمہارے بہت سے ساتھی تو اللہ کو پیارے ہو گئے, ہم بھی اللہ کو پیارے ہونا ہے. ایک موقع ہے. ابھی آپ حضرت تو یہ جو اس وقت مصیبت آئی, اس مصیبت میں میرے دوستوں جو بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, ہمیں اللہ نے بھی زندگی دی ہے, ایک موقع دیا ہے. اس زندگی کو, اس کو کمانے کے چکر میں نہ پڑو. اپنی زندگی کو یہ دیکھو, ہم اب جتنا ہو سکے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی قربانی دے کر جتنا ہم محنت کر سکیں اس میں اپنے آپ کو آگے بڑھا دو. اور پورے افریقہ میں بر اعظم میں ہر ملک کے لیے جماعتیں بنا کر بھیجنا شروع کرو. ایک نہیں, یقین بات دیگر, یہ مال لگاؤ, دین پر لگاؤ, کام میں لگاؤ. حضرت ایک بات فرماتے ہیں, کام کرنے کے کام کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچو گے. کرنے کے کام مال اور جان دین پر لگانے کے لیے ہے.
اگر یہ دین پر لگاؤ گے تو اور جگہ لگنے سے بچ جائے گی، ورنہ تم اپنے گھروں کے حالات کو دیکھو، تمہارے جوانوں کے حالات دیکھو، ان کا کتنا مال گھومنے میں، پھرنے میں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے بیکار کاموں میں ہزاروں لاکھوں ایک دورے کے خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، اللہ کا جواب دینا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، اس بات کو لو ذہن میں، اور اتنا نہیں کہ آپ اجتماع ہو گئے، نہیں، کہ ابھی گھروں پہ جا کر اس بات کو سوچ، اس کو مشورے میں لو، اپنے بچوں کو، تمام کو لے کر، جوان جو بچے ہیں، اور ان کی ترتیب بنا کر، جماعتیں بنا کر ملکوں میں بھیجنے کی ترتیب بناؤ، اور سوچو اور کوشش کرو کہ ہمارے جان مال اللہ کے دین پر لگ جائے، تاکہ غلط جگہ پر لگنے سے ہم بچ جائیں۔ کرو گے؟ گھروں میں تعلیم شروع کر دو گے اور ترتیب بنا کر افریقہ کے ہر ملک میں جماعت بھیجنی ہے۔ یہ پہلے تو طے کرو آپ لوگ کہ یہ 2 مہینے میں ہمارے لساکا اور زامبیا میں اور دوسرے ملک سے جو لوگ آئے ہیں وہ آزاد طے کریں کہ 2-3 مہینے میں افریقہ کے ہر ملک میں جماعت بنا کر ہمیں بھیجنی ہے۔ کیا کہتے ہو؟ کرو گے؟ ارے بولو۔ اچھا بتاؤ، کون کون اس 2 مہینے کے عرصے میں جو بھی تقاضا سامنے آئے گا اس تقاضے کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم اپنا وقت لگا کر جماعت دے کر جائیں گے؟ کون کون جائے گا؟ ہاتھ یہ کرو، سب کرو، ارے سب کرو، جتنے بیٹھے سب کرو، سب جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلط جگہوں سے بچا دے گا، تمہاری اولادوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے گی، اور غلط جگہوں جو جان مال لگ رہا ہے بچ کر دین پر لگ جائے گا، تمہاری دنیا بنے گی، تمہاری آخرت بن جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، نستغفرك ربنا ونسألك التوبة، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب المسلمين على دينك، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تبلغنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے اے اللہ حاضر ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے رحم کی اپیل کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں پوری امت کو معاف فرما دے، ہم پر اور پوری امت پر رحم فرما دے۔ اے اللہ امت کی جان اور مال اور صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت مسلمہ کی جان مال اور صلاحیت اور اولادوں کو اے اللہ اپنے نبی والے مقصد پر لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ امت کے حال پر رحم فرما، امت کی مغفرت فرما، امت کی بگڑی کو بنا دے، امت کی اصلاح فرما دے، امت کو حق پر حق محنت پر مجتمع فرما دے۔ اے اللہ
ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، کہنے اور سننے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ گھر گھر میں اور اے اللہ تیری نبی والی محنت کو تو زندہ فرما دے، ایک ایک فرد امت کو، مرد و عورت کو اے اللہ اس محنت میں جان لگانے کی اور اپنی صلاحیتوں کو لگانے کی، اور اللہ اس محنت کو زندگی کا کام بنا کر زندگی گزارنے کی تو توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ زندگی گزر رہی ہے، اے اللہ اس زندگی کو برباد ہونے سے بچا لے اور اس زندگی کو مقصد حیات پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جب تک تو دنیا میں رکھے زندگی کے ہر لمحے کو، مال کے ایک ایک پیسے کو تیری منشا کے مطابق تیرے دین کے تقاضے پر لگانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان کے ساتھ اے اللہ تیری ملاقات کا شوق و جذبہ دل میں ہو، اور اے اللہ تو ہم سے راضی ہو رہا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو رہے ہوں، تیری مخلوق کے لیے ہدایت کے دروازے کھل رہے ہوں۔ اے اللہ اپنے نبی کے دیال کی مبارک موت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے راستے کی، اپنے نبی کے دیال کی موت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے، دنیا بٹورتے بٹورتے، گناہ کرتے کرتے، خواہشات پر زندگی برباد کرتے کرتے اے اللہ مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ایکسیڈنٹ کی موتوں سے، دواخانوں کی موتوں سے، اے اللہ خودکشی کی موتوں سے، اے اللہ گناہ کرتے کرتے مرنے سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ صحابہ کی طرح اے اللہ تیرے دین کی خدمت اور تیرے دین کے تقاضے پورے کرتے کرتے اے اللہ تیری پسندیدہ موت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے اے اللہ اس امت کی تو حفاظت فرما لے، اس کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، آبرو کی، عزت کی، معاملات اور معاشرت کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کو اقوام عالم کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ بنا دے، اپنے پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری امت نے پورے عالم میں زندہ فرما دے۔ تو نے اس محنت کو اپنے فضل و کرم سے زندہ فرمایا ہے، اے اللہ اس محنت کی ہمیں قدر آنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ایک ایک فرد امت کو تیرا بندہ بن کر اور تیرے نبی کا امتی بن کر تیرے نبی والی محنت و فکر کو زندگی کا مقصد بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما۔ تیرے بندے رحم محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، سب کو اللہ کو اپنے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں نبی والی محنت میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہر محبوب سے محبوب چیز کو کھپانا آسان فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندوں نے تیری نسبت پر جو ارادے کیے ہیں ان کے ارادوں کو قبول فرما لے، اور اللہ آسان فرما دے، اور اللہ ہر قسم کی مدد شامل فرما لے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے آئندہ کے اسفار کو بھی تو آسان فرما دے، قبول فرما لے۔ جتنی جماعتیں تیری راہ میں گئی ہوئی ہیں اے اللہ ان سب کی تو حفاظت فرما، اور اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر اے اللہ اپنے دین کو زندہ فرما دے، اے اللہ دین کو زندہ فرما دے، اور امت میں دین کی دعوت کی محنت کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ جن بلاؤں مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اے اللہ اسے ختم ہونے کا فیصلہ فرما دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے امت مسلمہ کو اے اللہ تیرے نبی نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کی تو حفاظت فرما اور ہماری تو تربیت فرما۔ اللہ صحابہ کی تو نے ہی تربیت فرمائی تھی، ہم بھی تیری تربیت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ تمام صفات جو تو نے صحابہ کو دیے اور جو ایمانی صفات جو صحابہ کو تو نے دیے تھے اے اللہ ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے جو تو نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا، ہماری جانوں اور مالوں اور ہماری ہر صلاحیتوں کو اے اللہ تیرے کلمے کی بلندی اور تیرے دین کی دنیا میں زندہ ہونے کا ذریعے کے طور قبول فرما دے۔ اے اللہ تیرے ان بندوں کی تو بھرپور مدد فرما، اے اللہ ان تیرے بندوں کو تو اپنے دین کی تقاضوں پر آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
تو ہی اپنے فضل و کرم سے جتنے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں اے اللہ ان تقاضوں کے پورا ہونے کی غیر سے شکل صورت کے پیدا فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے راہیں تو آسان فرما دے. اے اللہ دنیا کے ملکوں میں جانا اس کے لیے تو سہولت پیدا فرما دے. اور اے اللہ حق کو دنیا میں غالب فرما دے, باطل کو مغلوب فرما دے. اہل باطل کے پنجوں سے اور ظالموں کے پنجوں سے, دشمنوں کے نرغوں سے اے اللہ اس امت کو تو خلاصی عطا فرما دے. اپنی حفاظت میں اس امت کو تو اے اللہ جگہ عطا فرما دے. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف جتنے جو لوگ اے اللہ اس کی میں سوچ رہے ہیں, ان کی مقدر میں ہدایت ہی نہیں, ہدایت دے دے. اگر ان کی مقدر میں ہدایت نہیں ہے, ایسے خبیث انسانوں سے اپنی زمین کو پاک فرما کر بقیہ انسانوں کے لیے اے اللہ ہدایت کی راہیں کھول دے. اے اللہ جن تیرے بندوں اور بندیوں نے ہم سے حسن ظن کرتے ہوئے اے اللہ ہم سے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع یا حقدار ہے, اے اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھ کر جیسا یہ ہمیں سمجھتے ہیں اے اللہ اس سے بہتر ہمیں بنا دے. اللہ ہمیں اس سے بہتر بنا دے اور ان کی حسن ظن کو سامنے رکھ کر اے اللہ ان پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما دے, حاجت مندوں کی جائز حاجت وہی فرما دے, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما دے, مظلومین کی حمایت فرما, ظالمین کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مسجونین کو سجدے سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ جو بے نکاح ہیں اے اللہ ان بے نکاحوں کی نکاحوں کا انتظام فرما, انہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما. جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے. اے اللہ جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما دے. اور جن کی اولادیں ہیں اے اللہ ان کی اولادوں کی ایمانی اعمالی اخلاقی معاملاتی معاشرتی دعوتی ہر لائن سے توازن کے ساتھ تربیت فرما دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو مانگنا چاہے نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم ہمیں نصیب فرما دے. ہمارے بزرگوں کی عمر و برکت نصیب فرما, انہیں صحت دے, قوت دے, ہمت دے, عافیت دے, ان کے سایوں کو قادر قائم فرما دے. اے اللہ ان کی عمر و برکت نصیب فرما, ان کے سایوں کو قادر قائم فرما. اے اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائی کی دعائیں مانگی ہے ہم تجھ سے مانگتے ہمیں عطا فرما دیں. جن شروع سے آپ نے پناہ چاہی ہے ہم پناہ چاہتے ہیں, ہمیں پناہ نصیب فرما دیں. اے اللہ شریر کی شرارت, ہر فتین کے فتنے, ہر خلل اندازی سے, ہر بدنگاہی سے, ائمہ کفر کی شرارتوں سے اے اللہ تو ہماری پوری امت مسلمہ کی اے اللہ جان مال ایمان اعمال آبرو عزت و معاملات و معاشرے اخلاق کی, ہماری مساجد کی, مکاتب کی, مدارس کی, دینی درسگاہوں کی اے اللہ دین کی اس میں جو بھی محنت جہاں کہاں ہو رہی ہے ان سب محنتوں کی اور خصوصاً اے اللہ دعوت کی عظیم محنت کرنے والوں کی اور اے اللہ محنت کے مراکز کی اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. اے اللہ تو پوری حفاظت فرما. حرمین شریفین کی تو حفاظت فرما, بیت المقدس کی تو حفاظت فرما, وہاں کی حاضری میں تو آسانیاں پیدا فرما دے اور ہمیں بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. بھائی دیکھو ابھی جماعتیں جو جانے والی ہیں ان کا پہلے مصافحہ ہوگا, انہیں جلدی بلاؤ, مصافحہ کرو جلدی سے. Lusaka Jamaat going Southern Province by Ayub Osman, Maulana Gufran, Maulana Imran, Ismail Bhai Kawaza, Ismail Osman, Ismail Bhai Nomani, Yusuf Mama, Muhammad Vitex, Suleiman Adam. Southern Province, Ji Zambia mein hai. Another cash Jamaat, Suleiman M.Y. Patel, Muhammad Zahir Lulat, Abu Bakar Bola, Bhai Muaz Kamal, Mozambique wala, Hafiz Gulam Master, Salim Diwali, Ibrahim